من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیونکہ آئمہ کے جب دن ہوتے ہیں تو ان کی شخصیت کے متعلق آگاہ ہونا، ان کی سیرت کے پہلوؤں کے متعلق ڈسکس کرنا، تاکہ ہم جب ان کی سیرت کو سمجھیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ان کے اسوہ کو اپنائیں گے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور پھر اس کے اندر غور و فکر کریں۔ بعض واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن اس کے متعلق زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، اس کا تحلیل و تجزیہ نہیں کرتے تاکہ پھر اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس میں چند جو سوالات بڑے بنیادی ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا، اور کچھ واقعات تو ہم نے ان میں سے سنے بھی ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے دو سوال جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں سامنے رکھوں گا، پھر اس کے جواب بھی اپنی حد تک دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کو رہبر معظم حافظہ اللہ نے بھی کتاب 250 سالہ انسان جو ہے وہاں پہ جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑی خوبصورت گفتگو رہبر معظم حافظہ اللہ نے کیا، اور کیونکہ ان کا ایک خاص انداز ہے آئمہ کی زندگی کو وہ خاص انداز سے تحلیل فرماتے ہیں، کیونکہ خود وہ رہبر ہے، تو رہبر جو ہوتا ہے وہ معاملات کو بڑا دقیق سمجھتا ہے، بہت گہرائی سے سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے سامنے پورے عالم اسلام کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو جس طرح رہبر امامت کو سمجھ سکتے ہیں اور آئمہ علیہ السلام کی زندگی کا تجزیہ کر سکتے ہیں، میرے خیال میں کسی اور کے لیے بہت مشکل ہے اس طرح کا تجزیہ کرنا۔ اس وجہ سے اگر آپ اسی کتاب کو مطالعہ کریں تو آپ حیران ہوں گے، رہبر معظم نے بعض ان پوائنٹس کو اٹھایا ہے جن کی طرف ایک بڑی تعداد ایک علمی حلقوں کی اصلاً توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اس میں یہ کہ رہبر معظم حافظہ اللہ نے صرف اشارہ کیا، پھر میں نے اس بحث کو ذرا تحقیقی انداز میں تھوڑا سا اپنی حد تک دیکھا کہ اس کو مزید ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں ایک طرف وہ صفوان جمال، جو صفوان بن مہران جمال جو ایک صحابی ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں انہوں نے اونٹ دیے کرائے پر ہارون رشید کو، ٹھیک ہے، اور امام نے وہ جو بیان کیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام نے بہت سختی سے صفوان کو روکا کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرنا، اور صفوان رک بھی گئے کیونکہ امام نے ایسی چیزیں ان کو بتائی کہ اگر آپ ظالم حاکم کی مدد کرو گے تو اس کا نتیجہ جہنم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بعد انہوں نے وہ کام ہی چھوڑ دیا۔ اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام علی بن یقطین ہے، اور وہ بھی بہت عظیم شخصیت ہے۔ صفوان جمال کا بھی بہت مقام ہے اور علی بن یقطین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت مقام ہے، ان کے فضائل کے میں بہت ساری روایات واقعات نقل ہوئے ہیں۔ تو وہ آ کے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں جو ہارون رشید کی حکومت کے میں عہدہ رکھتا ہوں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام سے وہ چند دفعہ درخواست کرتے ہیں اور امام فرماتے ہیں نہیں، آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ تو یہ دو متضاد چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف امام علیہ السلام سختی سے منع کر رہے ہیں کہ آپ نے اس سسٹم کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کرنا، اور دوسری طرف علی بن یقطین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سسٹم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ ان دو چیزوں کو آج ہم سمجھیں گے کہ انشاءاللہ اپنی حد تک میں جو توفیق ہوگی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور دوسرا جو ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا کہ جب ہارون رشید نے یہ کہا کہ رد مظالم، یعنی جو چیزیں جن سے ظلم کے ساتھ لی گئی ہیں وہ جو بھی واپس لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، تو اس میں ایک اس نے جو کہا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ کی اگر کوئی چیز لی گئی ہے اور آپ آج چاہتے ہیں لینا تو میں آپ کو دے دوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فدق آپ دے دیں، تو اس نے خود ظاہراً کہا کہ فدق آپ کا دعویٰ ہے نا کہ ہم سے لیا گیا تو میں آپ کو فدق دیتا ہوں۔ تو اب امام علیہ السلام نے جب فدق کی باؤنڈریز اس کو بتائی، حدود اس کو بتائی، تو وہ پریشان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک سوچنے والی بات ہے، ایک سوال آتا ہے سامنے کہ فدق
کہ امام نے یہ باؤنڈری کیوں بتائی. عموماً ہم تو سنتے رہتے ہیں کہ فدق جو ہے وہ ایک خاص جگہ تھی، خیبر کے قریب ایک علاقہ تھا. تو ان دو احادیث کو ہم کس طریقے سے اکٹھا کر سکتے ہیں ان روایات کو؟ ایک طرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان اور دوسری طرف وہ اصل قضیہ فدق. تو یہاں سے بعض لوگ جو ہے نا وہ ان کے سمجھنے میں اشتباہ ہو جاتا ہے، یعنی ان دونوں معاملات کو صحیح سمجھ نہیں پاتے اور بعض اوقات ایک طرف چلے جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو ان دونوں معاملات کو ہم نے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، دونوں قضایا کو. اس میں آپ دیکھیں کہ صفوان بن مہران کو جو امام علیہ السلام نے منع کیا، وہ واقعہ ذرا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ میرے سامنے یہ پورا واقعہ موجود ہے. ایک ویب سائٹ ہے حوزہ، پائیگاہ اطلاع رسانی حوزہ علمیہ کم سے بڑی معتبر ویب سائٹ ہے، جس میں وہ اتھینٹک جو ایڈریسز ہیں وہ بھی دیتے ہیں اور ہر چیز سرچ، آپ نے جو موضوع بھی سرچ کرنا ہو تقریباً مل جاتا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے نقل کیا کہ صفوان بن مہران شتران زیادی داشت، بہت زیادہ اونٹ رکھتا تھا اور کرائے پہ دیا کرتا تھا، اور اس کے یہی کمانے کا طریقہ تھا. اسی وجہ سے اس کو جمال کہا جاتا تھا. اصل میں ان کا نام صفوان بن مہران تھا، لیکن ان کو جمال جمل سے ہے، اس کی جمع جمال، بہت زیادہ اونٹوں والا. ٹھیک ہے، اس زمانے میں یہ لوگوں کا بزنس تھا، جس طرح آج کل رینٹ پہ لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں اور مختلف چیزیں دیتے ہیں رینٹ پہ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح مثلا صفوان جمال، ابراہیم جمال، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کی شخصیات کے نام آپ کو ملیں گے. امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ آئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا صفوان کل شیء منک حسن جمیل ما خلا شیئا واحدہ. آپ کے سب کام بہت اچھے ہیں، آپ کے کاموں میں حسن ہے، آپ کے کام جمیل ہیں، ما خلا شیئا واحدہ، مگر ایک کام آپ نے ٹھیک نہیں کیا. تو صفوان کو بہت تعجب ہوا. اس نے کہا امام سے کہ مولا وہ کون سی چیز ہے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ حضرت نے فرمایا اقرأک جمالک من ھذا الرجل یعنی ہارون، تم نے جو اپنے اونٹ کرائے پہ اس مرد کو دیے. اب آگے انہوں نے وہ لکھا کہ یعنی ہارون، امام کی مراد یہ، یعنی امام نے ظاہر وہاں پہ نام نہیں لیا. ٹھیک ہے، اس شخص کو. اب وہ سمجھ گئے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ دیکھیں بات کرنے کا ائمہ علیہ السلام سے ہمیں طریقے، اور یہ ان کی سیرت میں ہے کہ ہم نے جس دور میں رہنا ہے، وقت گزارنا ہے، وہاں پہ باتیں کس طرح کرنی ہے، کس روش سے چلنا ہے. بعض آپ دیکھیں نا، ابھی یہ مختلف موضوعات پاکستان میں جو حساس چل رہے ہیں، ان میں یہ جو بل کا مسئلہ بھی، جس کے اوپر کافی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، شیعہ اور سنی علماء میں ایک ٹاکرا سا بنا، مسائل چل رہے ہیں. تو جو توہین کا بل پیش کیا گیا، اس کے متعلق شیعہ نے کافی حساسیت دکھائی، اور کیونکہ سب علماء یہ بیان کر رہے ہیں ہمارے کہ یہ بل جو ہے یہ تکفیری ٹولوں کی طرف سے خاص مقاصد کے لیے پیش کیا گیا، اور وہ بالکل مسئلہ واضح بھی ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری طرف سے ہمارے بعض شیعہ علماء بعض ایسے ہیں کہ جو بعض تنظیموں میں سرپرست ہیں، بعض علاقوں کے، انہوں نے اب جو ہے وہ بعض پریس کانفرنسز کی ہیں، تو اس میں بڑی جذباتی باتیں، یہ جو جذباتی باتیں ہیں نا، یہ بہت نقصان دیتی ہیں، یہ پورے مکتب کو نقصان دیتی ہیں. پہلی بات تو ایسی ہے کہ ایسے جذباتی لوگوں کو عہدوں پہ لانا ہی نہیں چاہیے. عہدوں پہ بڑے سنجیدہ لوگ، جن کو پتہ ہو پاکستان میں مختلف معاملات میں ہم نے کس طرح بات کرنی. یہ جو اس قسم کی جذباتی باتیں ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات سب کے گلے پڑ جاتی ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں امام علیہ السلام نے حتیٰ نام بھی نہیں لیا. فرمایا اقرأک جمالک من ھذا الرجل، تم نے وہ جو اونٹ دیے تھے اس شخص کو، تو وہ سمجھ گئے فوراً صفوان کہ میں نے ہارون رشید کو دیے تھے. تو اب انہوں نے جواب میں کہا کہ واللہ ما اکرہتہ، صفوان نے کہا ما اکرہتہ اشرا ولا بطرا ولا للصید ولا للحو ولکنی اکرہتہ لہذا الطریق یعنی طریق مکہ، یعنی طریقہ مکہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کسی شرارت کے لیے یا کسی حرص کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے یا لہو و لعب کے لیے تو نہیں دیے نا. امام کا وہ اپنی طرف سے توجیہ پیش کر رہے ہیں. میں نے حج کے لیے اس کو چاہیے تھے تو میں نے دیے، یعنی ایک نیک کام کے لیے میں نے دیے. ولا اتولوا بنفسی ولکنی ابعث معه غلمانی، اور میں خود بھی نہیں گیا، میں خود ساتھ نہیں گیا، میں جو ہے وہ اپنے غلاموں کو بھیج دیا تھا ساتھ. ٹھیک ہے. اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یا صفوان ایکا قراءک علیہم، آیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم کرایہ لو؟ تو اس کا مولا وہ تو میں نے دیے ہی کرائے پہ.
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتحب بقاءہم حتی یخرجوا قراءک، کیا تم محبت رکھتے ہو کہ وہ باقی رہیں تاکہ تم کرایہ لے سکو؟ کہا بالکل جی مولا، میں چاہتا ہوں کہ وہ باقی رہیں تاکہ مجھے کرایہ ملے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب بقاءہم فہو منہم، جو ان کی بقا چاہتا ہے وہ انہی میں سے ہے، ومن کان منہم کان ورد النار، اور جو ان میں سے ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دیکھیں اس موضوع کے اوپر ہمارے پاس ہزاروں میں روایات ہیں کہ ظالم بادشاہوں کے دروازے جہنم کے دروازے، اس قسم کے موضوعات بہت زیادہ ہیں، درباری علماء کی مذمت اور یہ سب احادیث جو ہیں جو ان ظالموں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، ان کا حصہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ واقعہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صفوان نے اونٹ کرائے پہ دینا چھوڑ دی، اور ایک دن ہارون کو پتہ چلا، اس کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے آ کے صفوان سے کہا کہ تم نے وہ کام کیوں چھوڑ دیا؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو وہاں پہ اس نے کہا کہ ہارون رشید نے کہا کہ ہیہات ہیہات انی لا اعلم من اشار علیک بہذا اشار علیک بہذا موسیٰ بن جعفر، مجھے پتہ ہے تمہیں کس نے اشارہ کیا ہے اور اس کے اشارے پہ تم نے یہ کام چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اگر تم بوڑھے نہ ہو گئے ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اگر میرے تمہارے ساتھ اچھے ریلیشن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ آپ دیکھیں کہ خود امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعض اصحاب سے جو ان سے ملنے آتے تھے، خصوصاً چھپ کے جو ملتے تھے، امام نے بتایا ہوتا یاد رکھنا جس کے متعلق پتہ چل گیا حکومت کو تو قتل ہو جاؤ گے، یہ یاد رکھنا۔ یعنی امام نے واضح ان کو بتایا ہوا تھا کہ تم میں سے جس کے متعلق امام کو اطلاع، ظالم حکومت کو اطلاع ہو گئی کہ میرے ساتھ تمہارے ریلیشنز ہیں تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اب اس سے حساسیت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیں۔ اچھا اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ علی بن یقطین کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پہ اجازت دی تھی، حتیٰ علی بن یقطین چند دفعہ آئے، امام نے فرمایا آپ لوگوں کی خدمت کرو، آپ مومنین کی خدمت کرو۔ ایک مقام پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا مولا کون سی چیز؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ مجھے ضمانت دو کہ جو بھی مومن آئے گا آپ اس کی خدمت کرو گے، آپ اس کا خیال رکھو گے اور آپ اس کا کام کرو گے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں، ایک آپ قید خانہ نہیں دیکھو گے، دوسرا آپ تلوار کا زخم نہیں دیکھو گے، اور تیسرا آپ کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ان 3 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ خود یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور عظمت دیکھیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار اور ان کی روش اور ان کی اللہ کے نزدیک کتنی عظمت تھی۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو زندانوں میں گئے اور سختیاں انہوں نے یہ سب برداشت کی، یہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ اس وجہ سے دوسروں کے لیے جن چیزوں کی ضمانت دیتے تھے حتیٰ خود ان مرحلوں کو طے کیا، یہ بہت مہم ہے اس کو سمجھنا۔ اب اس طرف یہاں تک کہ علی بن یقطین کے متعلق یہاں تک ملتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی بہشتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی بن یقطین کو دیکھے۔ اب علماء نے بیان فرمایا کہ کیوں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے علی بن یقطین کو یہ کہا تھا کہ آپ ادھر ہی رہو، چھوڑنا نہیں ہے۔ چند چیزیں، ایک رپورٹس دیتا تھا وہ، ٹھیک ہے، انڈر گراؤنڈ جتنے معاملات ہوتے تھے، خصوصاً امامت کے مسئلے میں کوئی خبر جو ہوتی تھی، کوئی ایکشن ہونے والا ہوتا تھا حکومت کی طرف سے تو علی بن یقطین امام کو آگاہ کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، آگاہ کر دیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ مولا یہ حالات بن رہے ہیں، یعنی جاسوسی۔ دوسری چیز جو تھی وہ یہ کہ مالی مدد شیعہ کی بھی اور بعض اوقات مرکز کو بھی کسی قسم کی مالی مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ سپورٹ ہوتی تھی۔ اچھا آپ دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہوا، علی بن یقطین کو بھی پتہ تھا کہ اگر تھوڑی سی بھی خبر مل گئی ہارون رشید کو تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس وجہ سے بڑا انڈر گراؤنڈ کام تھا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دفعہ ایسی مدد کی جس سے علی بن یقطین بچ گئے اور ہارون رشید کو پتہ نہیں چلا، ورنہ ہارون رشید نے چند دفعہ کوشش کی کہ اس کی اصلی عقیدہ معلوم کیا جائے، جس میں سے یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ پیغام خط لکھ کے بھیجا کہ آپ وضو عامہ کی طرح کیا کرو، اہل سنت کی طرح کیا کرو۔ یہ بھی ایک خاص اس میں حکمت تھی۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو علی بن یقطین نے کچھ ہدایہ بھیجے تھے، تو ان میں سے ایک عبا یا طرح کی چیز تھی، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بھیج دی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ایک راز تھا جس کی وجہ سے علی بن یقطین بچ گئے ہارون رشید کے ہاتھوں۔ اب یہاں سے توجہ کریں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حکومت میں آنا چاہتے ہیں
اور ان ظالم نظاموں میں اور علی بن یقطین بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ تو سب کو پتہ ہے، ایک تو یہ کہ شیعہ ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، علی بن یقطین جب بھی آتے تھے امام کے پاس تو وہ بیزار تھے ہارون رشید سے، نفرت کرتے تھے کیونکہ اس کے ظلم کو دیکھتے تھے. وہ تو ان کے امام سے جب نفرت کرتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی بن یقطین اس کے ساتھ خوش ہو کے رہیں کہ جو ان کے امام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک آپ دیکھیں کہ اتنی محبت کرتے تھے علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ایک دفعہ جب آئے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت نہیں دی انٹری کی، تو بہت پریشان ہوئے کہ شاید مجھ سے غلطی ہوگی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب باہر گھر سے نکلے تو رستے میں ملاقات ہوئی تو معذرت کی علی بن یقطین نے اور کہا کہ مولا آپ کیوں مجھ سے ناراض ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم نے ابراہیم جمال کو تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے اس کو ٹائم نہیں دیا تھا، جو ہمارا شیعہ ہے. اب یہ علی بن یقطین پریشان ہوتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تمہیں وہ معاف نہیں کرے گا میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا. یہاں سے آپ دیکھیں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے. اس وجہ سے جن کا ہمیں یقین ہو کہ یہ مومن ہیں اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پہ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہ الجھیں، ان کو اذیت نہ دیں، ورنہ ہمارا انجام بہت برا ہوگا. اس چیز کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ علی بن یقطین سمجھ جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں ابراہیم جمال کے گھر اور ان سے معافی طلب کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے چہرے کو زمین پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم تم اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھو تاکہ یہ میں نشانی لے کے جاؤں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ مجھے ابراہیم جمال نے معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے دیکھیں کہ جب وہ اب علی بن یقطین جاتے ہیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کو معاف کرتے ہیں. تو پہلی چیز علی بن یقطین جاسوس تھے، دوسرا ہر قسم کا تعاون کرنے والے تھے، تیسرا شیعہ کے لیے خصوصاً تحفظ کا باعث تھے، تحفظ کرنے کے لیے. ورنہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہارون رشید سے کوئی خوش تھے. آج یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو ان کے گیت گاتے ہیں طاغوتوں کے، بالکل واضح ہے، اور ان کے ساتھ ملاقات کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس پہ خوش ہوتے ہیں، آرزو کرتے ہیں ایک ملاقات کی. یہ کتنی واضح چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہ ان دو چیزوں کو اصل یہ ہے کہ طاغوت کے ساتھ اب کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکتے، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوان جمال کو بتا دیا. مگر یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جس طرح مومن آل فرعون تھے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہمیشہ ظالم نظام کے اندر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ لوگ، لیکن وہ ان سسٹم سے بیزار ہوتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ طریقے سے مومنین کی خدمت کرتے ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے جو اللہ نے ہمیشہ رکھا ہے. تو یہاں سے ان دو چیزوں کو ہم جدا کریں، طاغوت کے ساتھ آپ کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکتے. یہ ہمارے پاس ہزاروں میں روایات موجود ہیں. قرآن کریم کی آیات نے اس عنوان کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جن قوموں کو تباہ کیا وہ طاغوتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے، ظالم حکمرانوں کے ماتحت چلنے کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو بعض اوقات حیوانوں کی شکل میں بدل دیا. اب یہاں پہ بعض توجیہیں پیش کرتے ہیں، جی جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ظالم سسٹم کا حصہ بن گئے. اللہ کے بندو، جو آتے ہی ظالم سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ ہی یہ تھا اس ظالم سسٹم کو ختم کریں، تو وہ ظالم سسٹم کا لوگوں کو حصہ بنائیں گے. جس طریقے سے کل بھی میں نے ایک لیکچر میں عرض کیا نا کہ ایک شخص جو بنو عباس میں ہی سے تھا، اس نے کہا کہ عجیب اے بنو عباس، تم ان کو پروٹوکول دیتے ہو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیونکہ شروع میں ہارون رشید نے پروٹوکول بہت دیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ظالم بادشاہوں کا، جب وہ اپنا کام دیکھتے ہیں نہیں نکل رہا تو پھر دوسرے طریقے سے انٹر ہوتے ہیں. یعنی یہ ان کی روش ہوتی ہے، پہلے قریب کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اب یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے پھر اس کا گھیرا تنگ کرتے ہیں. یہ ہمیشہ ظالموں کا طریقہ رہا. تو اس شخص نے کہا کہ اے بنی عباس، تم ان کو پروٹوکول دے رہے ہو اور یہ تمہیں جڑوں سے اکھاڑنا چاہتے ہیں. یعنی ان میں بھی، بنی عباس میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آئیڈیالوجی پتہ تھی. اب جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آئیڈیالوجی پتہ ہو تو امام اگر ظاہر میں امام کو اگر فرض کریں شاہ کسی وقت پروٹوکول بھی دے تو
یہ تو سب کو پتا تھا اس وقت، جو شاہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ایران کے اندر، وہ ظاہر میں اس نے بہت کوشش کی امام کو منانے کی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو قریب کرنے کی، لیکن امام اس کے جھانسے میں نہیں آئے، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بالکل آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کر رہے تھے، بہت دقیق طریقے سے سمجھا تھا انہوں نے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے بعض اسکالرز ہیں بڑے بڑے، جو ان موضوعات کو صحیح تفسیر نہیں کرتے، صحیح ڈسکس نہیں کرتے، جس طرح استاد محترم آغا سید جواد نقوی حافظ اللہ ان موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں اردو زبان میں، یعنی واقعاً بہت خوبصورت بحثیں کرتے ہیں، وہ ان موضوعات کو خوبصورت کھولتے ہیں۔ ویسے رہبر معظم حافظ اللہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ العظمیٰ کا جوادی عمری اور آیت اللہ مصباح یزدی، یہ چند بڑی شخصیات ہیں جو فارسی زبان میں، جنہوں نے ان موضوعات کو بڑے خوبصورت انداز سے ڈسکس کیا۔ اچھا، اب آتے اس دوسرے واقعے کی طرف کہ جہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہارون رشید نے کہا کہ فدق آپ لے لیں۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے، عموماً کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ عموماً جو ہوا تاریخ میں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کا جو حق تھا فدق وہ لیا گیا، تو اس کے پیچھے حکومت کا اصل مقصد یہ امامت تھا، ٹھیک ہے۔ رہبر معظم، ویسے یہ واقعہ بہت ساری معتبر کتابوں میں نقل ہوا ہے، میں آپ کو رہبر معظم حافظ اللہ کی 250 سالہ کتاب میں جو انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ چنانچہ یہ واقعہ یوں ہے کہ ہارون نے کہا خذ فدق حتی ردھا الیک، آپ فدق کی سرحدیں معین فرمائیے تاکہ میں اسے آپ کو واپس لوٹا دوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں تو اس کام سے انکار کیا، لیکن جب ہارون نے اصرار کیا تو فرمایا لا آخذھا الا بحدودھا، یعنی میں اس کی اصلی حدود کے ساتھ ہی لوں گا۔ ہارون کہتا ہے بہت اچھا، آپ حدود کو معین تو کیجئے۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ آپ فدق کی حدود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اما الحد الاول، پہلی حد فعدن، اس کی پہلی سرحد عدن ہے۔ یہ مدینہ یا بغداد میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا، یعنی یہ بات امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گفتگو یا مدینہ میں ہو رہی ہے یا بغداد میں۔ امام نے فرمایا عدن، کہ اس کی پہلی حد عدن ہے جو جزیرت العرب کی آخری سرحد ہے، یعنی جہاں پہ جزیرت العرب ختم ہو رہی ہے اس کی، وہاں تک اس وقت اسلامی حکومت تھی۔ فتغیر وجہ الرشید، ہارون رشید کا چہرہ بدلا، یہ سن کر ہارون کے چہرے کے رنگ بدل گیا۔ وقال ایو، اور اس نے کہا تعجب ہے۔ قال والحد الثانی سمرقند، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دوسری سرحد سمرقند ہے۔ پھر فاربد وجہ، اب اس کا یہ سن کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کے اس کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ والحد الثالث افریقیہ، امام نے فرمایا تیسری حد افریقہ ہے، اس کی تیسری سرحد افریقہ تیونس ہے۔ فاسود وجہ، اب اس کا رنگ کالا ہونا شروع ہو گیا، سیاہ پڑنا شروع ہو گیا۔ یہ سن کر ہارون کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ وقال ہی، ہارون ہنستے ہوئے تعجب سے کہا یہ کیسی باتیں کہتے ہیں۔ وقال والرابع سیف البحر مما یلی الجزر و ارمینیہ، امام نے فرمایا کہ چوتھی سرحد ارمنستان تک پھیلے ہوئے جزائر ہیں۔ قال الرشید، جب رشید نے یہ ساری حدیں سنی، فلم یبق لنا شیء، رشید نے کہا پھر ہمارے لیے تو کوئی چیز بھی نہیں بچی، اس طرح تو ہمارے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ فتحول الی مجلسی، پھر تو آپ آئیے اور میری جگہ پر بیٹھ جائیے۔ اس نے تانا دیا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائیں، آپ تو یعنی حکومت مانگ رہے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قد علمتک اننی ان حددت لم تردها، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا جب میں آپ سے طلب کروں گا پھر آپ مجھے نہیں دو گے۔ اب سنیے یہ جملہ رہبر معظم حافظ اللہ کا، فَعِنْدَ ذَلِكَ عَزَمَ عَلَىٰ قَتْلِهِ، اس کے بعد ہارون نے یہ ٹھان لیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرے گا۔ یہ اصل قضیہ تھا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی ان ملاقاتوں میں جن امور پر بات چیت کی ان میں سے ایک فدق کا معاملہ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے آپ بنو ہاشم فدق سے محروم ہو گئے اور آل علی نے فدق کو آپ سے چھین لیے، اور جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑی سی یہ سطر غلط لکھی ہوئی ہے
اور بعض لوگوں نے آپ سے جو ہے وہ فدق چھین لیا، اب میں آپ سے لوگوں کو واپس لوٹانا چاہتا ہوں، میں آپ کو لوگوں سے واپس لے دیتا ہوں، آپ بتائیں کہ فدق کہاں تک ہے اور اس کی حدود کیا ہیں تاکہ میں اسے آپ لوگوں کو لوٹا سکوں۔ ظاہر ہے کہ یہ فدق کے نام پر ایک دھوکہ اور فریب تھا، وہ چاہتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے غصب شدہ حق انہیں واپس دلانے کے بہانے لوگوں کے ذہنوں میں اپنے بارے میں اچھے تاثرات پیدا کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون سے فرمایا، بہت اچھا، اب تم فدق ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہو تو میں اس کی حدود بیان کرتا ہوں۔ امام نے فدق کی حدود بیان کرنا شروع کیا اور اس زمانے کے پورے اسلامی ممالک کو فدق کی حدود میں شامل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ فدق یہ ہے، یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس وقت بھی ہمارا دعویٰ صرف ایک ایسا باغ پر تھا جس میں چند ایک کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے، یاد رکھو اس وقت بھی ہمارا دعویٰ صرف ایک باغ پر نہیں تھا۔ یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس وقت بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گئی تھی تو فدق اصلی عنوان نہیں تھا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے ہارون رشید۔ یہی بات جب آج بعض مومنین کے سامنے کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، کیوں؟ کیونکہ یہ مومنین نے سمجھا ہوا کہ اصلی قضیہ صرف شاید باغ ہی تھا۔ میرے بھائی اصلی مسئلہ باغ نہیں تھا، سب محققین نے لکھا ہے کہ سیدہ فدق کو بہانے کے طور پہ وہاں پہ موضوع کو لے کے گئی، ورنہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے دونوں خطبے آپ دیکھ لیں اس میں اصلی عنوان ولایت امیر المومنین ہے۔ خصوصاً انصار کی خواتین کو جو خطبہ دیا اس میں تو پورا عنوان ہی ولایت کا ہے، امامت کا موضوع ہے۔ تو آج آپ دیکھیں مومنین جو ایک بڑی تعداد امامت کو بھول گئے ہیں، جو سیدہ سلام اللہ علیہ کا اصلی در تھا اس کو بھول گئے، جس کی وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زندان برداشت کی اس کو بھول گئے اور جمہوریت کا جھنڈا لے کے پھر رہے ہیں اور پھر علی بن یقطین بھی بنتے ہیں۔ کتنی دکھ کی بات ہے، یعنی اتنا لائن سے ہٹنا۔ فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے ابھی وہ کوئی باغ نہیں مانگوں گا، تمہاری یہ غلط فہمی ہے، یہ حکومت کا مسئلہ تھا جس کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گئی تھی۔ اے ہارون رشید یہ دے دو، اگر یہ حق دے سکتے ہو تو دو۔ تو وہ کہاں دیتے، یہ انہوں نے تو جو اصل چیز تھی اس کو غصب کیا ہوا تھا اور وہ حکومت تھی۔ ہارون رشید نے اب ارادہ کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ یہ دیکھیں اس قضیے کی اس نوعیت سے جب ہم تحلیل کرتے ہیں تو ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے جو رہبر معظم حافظ اللہ نے تجزیہ کیا کہ وہ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں تھا، امامت کا مسئلہ تھا۔ اے مومنین، امامت کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندانوں میں رہے، ہارون رشید جیسوں کو قبول نہیں کیا، ورنہ وہ تو کوشش کرتے تھے کہ یہ ہماری حکومتوں کا حصہ بنے، جس طرح آج کل مولوی درباری جلدی سے بن جاتے ہیں۔ درباری مولوی جو حتیٰ بعض شیعہ مولوی بھی درباری ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے حکومتوں کے ساتھ وابستہ ہونے کا، کیونکہ ان کو پروٹوکولز ملتے ہیں، ان کو شخصیت ملتی ہے، ان کی شخصیتیں بنتی ہیں حکومتوں کے ساتھ جڑ کے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد مولوی اگر حکومتوں کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوتے اور حکومتیں ان کو پروٹوکول نہ دیتی، ان کی کیا علمی حیثیت ہے، ان کی کیا خدمات ہیں تشیع کے اندر؟ ہمارے ملک میں ہی آپ دیکھ لیں ایک بڑی تعداد ایسی موجود ہے جن کی خود کوئی سیرت نہیں ہے، کوئی رفتار نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی خدمت نہیں۔ اس وقت پورے بر صغیر میں سب سے زیادہ جو تشیع کو نقصان پہنچا رہی ہیں ایک علماء کا حصہ، وہ یہی درباری مولوی۔ اور درباریوں سے مراد وہ جو درباروں کے آرڈرز کو قبول کرتے ہیں، درباروں کے آگے ہاں کہتے ہیں، درباروں کے آگے نہ کہتے ہیں، ان کی ساری باتوں کو پھر تشیع میں منتقل کرتے ہیں، نہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ خداوند متعال ہم سب کو حقیقی معنی میں تشیع کو اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مکتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی